دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب عطا کیا۔ خلیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کا دوست، یعنی وہ شخص کہ جو اللہ کا بہت زیادہ پسندیدہ، اللہ کے بہت زیادہ قریب اور اللہ کا بہت زیادہ دوست ہو۔ فرشتوں نے جب یہ لقب سنا تو انہوں نے اللہ سے سوال کیا، یا اللہ، جس شخص سے تو اتنی محبت کرتا ہے کہ جس کو تو اپنا دوست کہتا ہے، کیا وہ شخص بھی تجھ سے اتنی ہی زیادہ محبت رکھتا ہے؟ کیا وہ شخص تیرا دوست کہلانے کے لائق ہے؟ تو اللہ نے کہا، ہاں یہی بات ہے، اسے مجھ سے اتنی زیادہ محبت ہے کہ وہ میرا دوست کہلانے کا مستحق ہے۔ لیکن اگر تم اس شخص کو آزمانا چاہو تو تم جا کر آزما سکتے ہو۔ دوستو، فرشتوں نے اپنا ایک چیف مقرر کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ پہنچے۔ سب سے بڑا فرشتہ انسانی روپ دھار کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تلاش میں نکل گیا۔ اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کھیت میں بکریاں چرا رہے ہیں۔ وہ فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب گیا اور جا کر اس نے اللہ کا نام اونچی آواز میں پکارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا نام اتنی اونچی اور اتنی سریلی آواز میں سنا تو حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ اس ویران بستی میں کون اللہ کا نام لینے والا ہے؟ کون میرے محبوب کا نام لینے والا ہے؟ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک انسان اللہ کا ذکر کرتا ہوا ان کے سامنے کھڑا تھا۔ انہوں نے اس شخص سے کہا کہ اے انسان، تم نے کس کا نام پکارا ہے؟ وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا کہنے لگا کہ میں نے اللہ کا نام لیا ہے اور میں سبحان اللہ کا ورد کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم ایک مرتبہ پھر مجھے اللہ کا ذکر سناؤ۔ تو اس شخص نے کہا کہ پہلے میں اپنی مرضی سے اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اب آپ مجھے ذکر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، لہٰذا میں ذکر کرنے کی کچھ اجرت دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے پاس یہاں اور تو کچھ نہیں، بس یہ بکریاں ہیں، تم مجھ سے میری آدھی بکریاں لے لو، مجھے اللہ کا ذکر سناؤ۔ اس شخص نے آدھی بکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لی اور اللہ کا ذکر کرنے لگ گیا۔ دوستو، تھوڑی دیر بعد جب اس نے اللہ کا ذکر ختم کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے ایک مرتبہ پھر اللہ کا ذکر سناؤ۔ تو اس شخص نے کہا کہ اب پھر کوئی اجرت درکار ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم میری باقی آدھی بچی ہوئی بکریاں بھی لے لو، لیکن مجھے اللہ کا ذکر سناؤ۔ اس شخص نے پھر اللہ کا ذکر سنانا شروع کر دیا۔ یوں وہ ساری بکریاں لے کر اللہ کا ذکر تھوڑی دیر سناتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ذکر سن کر بہت زیادہ جھومتے رہے اور بہت زیادہ خوش ہوتے رہے۔ دوستو، تھوڑی دیر بعد اس شخص نے ذکر ختم کیا اور وہاں سے جانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کیا تم میرے ساتھ ایک سودا کرو گے؟ اس شخص نے کہا، کیا سودا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم میری ساری بکریاں لے کر چلے ہو، اب تم اکیلے ان بکریوں کو نہیں سنبھال پاؤ گے، لہٰذا کیا ہی اچھا ہو کہ تم مجھے اپنے نوکر کے طور پر، اپنے غلام کے طور پر اپنے ساتھ رکھ لو، میں تمہاری بکریاں چرایا کروں گا، تم بس مجھے اللہ کا ذکر سناتے رہنا، تم دن بھر مجھے ذکر الہی سناتے رہنا، میں تمہارا ہر کام کر دیا کروں گا۔ دوستو، جب یہ بات اس فرشتے نے سنی تو کہنے لگا، سبحان اللہ، اے ابراہیم، میں کوئی انسان نہیں بلکہ میں ایک فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے تمہارا امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا، لیکن تم امتحان میں کامیاب ہو گئے اور واقعتاً تم اس قابل ہو کہ اللہ تمہیں اپنا دوست کہے، واقعتاً تم اللہ کی دوستی کے قابل بھی ہو۔ دوستو، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو ان لوگوں جیسا عشق عطا فرمائے، ان لوگوں جیسی محبت عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں کی محبت میں سے کچھ چنگاری عطا فرمائے تاکہ ہم بھی اس اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی طرح کی ایک اور نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔